اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے توبہ۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یعنی ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان دوبارہ وہ گناہ انجام نہ دے۔ چنانچہ اصول کافی میں اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک موجود ہے جس میں توبہ نصوح کی تفسیر کی گئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ان یتوب العبد من الذنب ثم لا یعود۔ توبہ نصوح وہ توبہ ہے کہ عبد جو ہے اپنے گناہوں سے اس طریقے سے توبہ کرے کہ پھر دوبارہ وہ گناہ انجام نہ دے۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، توبہ نصوح خالص توبہ یعنی جس کے بعد دوبارہ اس گناہ کو انجام نہ دے۔ اسی طریقے سے امام ہادی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں توبہ نصوح کی اس طریقے سے تفسیر فرمائی ہے کہ التوبۃ النصوح ان یکون الباطن کالظاہر۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان کا باطن جو ہے وہ اس کے ظاہر کی طرح ہو، یعنی ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو بلکہ جو ظاہر ہو وہی باطن ہو۔ وافضل من ذالک، بلکہ باطن جو ہے وہ ظاہر سے بہتر ہو۔ غور فرمایا، تو اسے کہتے ہیں توبہ نصوح، خالص توبہ۔ اس توبے کی گفتگو فقہی کتابوں میں بھی ہوئی ہے، اخلاقی کتابوں میں اور عرفانی کتابوں میں بھی ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ شعبانیہ میں توبہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی یہ مہینہ رمضان مبارک توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور وہ اس مہینے میں پاک و صاف ہو جائے اپنے گناہوں سے۔ پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اور تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان جو ہے خالص توبہ کرے۔ خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہ دے۔ اور جب انسان ایسی توبہ کر لیتا ہے
تو گویا وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی انجام نہ دیا ہو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ انجام نہ دیا ہو۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی اس کے گناہ پروردگار محو کر دیتا ہے، گویا ایسا ہو جاتا ہے اس نے وہ فعل انجام نہیں دیا، اس نے وہ گناہ انجام نہیں دیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے توبہ نصوح کیا اور توبہ نصوح کر کے اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ اس لیے کہ انسان جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جب وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، تو وہ مقرب بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں آج اس سلسلے میں کہ جو توبہ نصوح تاریخ اسلام میں ملتی ہے، بہت سے افراد ہیں جنہوں نے ایسی توبہ کی ہے، لیکن میں ایک مطلب کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرتا ہوں، اور اس سے آپ سمجھیں کہ توبہ نصوح کیا ہے اور کس طریقے سے انسان توبہ نصوح کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سالک اللہ ہو جاتا ہے۔ شہر بصرہ جو عراق کا ایک شہر ہے، وہاں ایک خاتون رہتی تھی، جس خاتون کا پیشہ تھا کہ وہ ہر رقص کے پروگرام میں حاضر ہوتی تھی، فسق و فجور کی جگہ پہ حاضر ہوتی تھی، اور خود گناہوں میں ملوث تھی، اور لوگوں کو اللہ کے نافرمانی کی طرف اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے پیشے کے ذریعے سے دعوت دیتی تھی۔ چنانچہ اس کے ساتھ اور بھی خواتین اس عمل میں مصروف تھیں، وہ رقص کرتی تھیں۔ لہذا ایک وقت ایسا آیا کہ شاوانہ بصرے میں ایک منزل سے گزر رہی تھی، چنانچہ وہاں پر اس کے کان میں ایک نالو شیون گریہ و زاری کی آواز پہنچی۔ وہ پریشان ہو گئی، وہ گھبرا گئی، وہ حیرت زدہ ہو گئی کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس مکان سے گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے۔ شاوانہ نے ایک خاتون کو بھیجا کہ تم اس گھر میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر کیوں یہ نالو شیون کی آواز آ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں دیکھ کر آؤ اور مجھے اطلاع دو، مجھے خبر کرو۔ وہ خاتون جاتی ہے۔ اب وہاں جب پہنچتی ہے تو منظر عجیب و غریب دیکھتی ہے۔ وہاں پہ کیا دیکھا کہ ایک عالم جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی، گویا وہ واپس نہیں آئی، تو اس نے ایک دوسری خاتون کو بھیجا کہ تم جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا خبر ہے، وہاں کیا بات ہے، آخر کیوں لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسری خاتون بھی جاتی ہے، تاخیر ہوئی، واپس نہ آئی، تو ایک تیسری خاتون کو بھیجا۔ یہ تیسری خاتون جاتی ہے اور جانے کے بعد وہاں پر حالات کو معلوم کرتی ہے، لیکن یہ خاتون بھی واپس نہ آئی، اس لیے کہ حالات کو دیکھ کر وہاں پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں گریہ ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ اس طریقے کا یہ پروگرام ہے، اور اس لیے کہ رقاصہ کو ایسے پروگراموں سے کیا ربط ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مجلس وعظ ہے، مجلس نصیحت ہے، یہاں پر گناہوں
پر لوگ نادم ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، یہ گریہ یہ ان کے توبہ کی علامت ہے۔ یہ سب جب اس کو معلوم ہوا اور اس نے منظر دیکھا تو وہ خود خاتون وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ واپس آتی ہے اور آن کر خبر دیتی ہے جو کچھ اس نے منظر دیکھا، جو کچھ اس نے حالات معلوم کیے، آن کر جو ہے شامانہ کو خبر دیا۔ اب شامانہ اس کے ساتھ جاتی ہے، جب پہنچتی ہے تو منظر عجیب دیکھتی ہے، لوگ رو رہے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، عالم جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اور لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عجیب منظر، عجیب سما، عجیب کیفیت۔ شامانہ بھی منقلب ہونے لگی۔ جب وہ پہنچی تو عالم دین ان 2 آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے، ان دونوں آیتوں کو پیش کر رہے تھے کہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12 اور 13۔ اور وہ آگ جب انہیں دور سے دیکھو گی، وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ آگ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا جوش و خروش مارتا سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آتش دوزخ میں کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ وہاں اپنی موت کو پکاریں گے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، شامانہ نے ان آیتوں کو سنا اور منقلب ہو جاتی ہے، چیخ مار کر رونے لگتی ہے۔ چنانچہ عالم دین نے موعظے کو تمام کیا، گفتگو تمام ہوئی، عالم دین کے قریب جاتی ہے شامانہ اور جا کے کہتی ہے، آقا میں بہت گناہگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم دین نے شامانہ کا نام سن رکھا تھا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یہی شامانہ ہے، پہچانتے نہیں تھے۔ چنانچہ جب شامانہ نے کہا کہ آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت معصیت کار ہوں، میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کیا ہے، تو عالم دین کہتے ہیں کہ اگر تم صدق دل سے توبہ کرو گی، اگر تم خالص توبہ کرو گی، اگر تم توبہ نصوح کرو گی تو یقیناً پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اگرچہ تمہارے گناہ شامانہ کے گناہ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، بس جیسے ہی عالم دین سے یہ جملہ سنا منقلب ہو گئی، اور اس عالم دین سے شامانہ کہنے لگی کہ آقا میں ہی وہ بدقسمت اور بدبخت شامانہ ہوں، میں ہی وہ خطا کار ہوں، میں ہی وہ گناہگار ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے، میں نے اللہ کی معصیت کی ہے۔ عالم دین کہتے ہیں یہ تم اگر بارگاہ رب العزت میں توبہ کرو تو پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ چنانچہ شامانہ نے بارگاہ رب العزت میں صدق دل سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد گوشہ تنہائی میں چلی جاتی ہے، اور اس کے جسم کا جو گوشت پوست معصیت الہی سے بڑھا تھا، اس طریقے سے اس نے کیفیت پیدا کیا کہ اس کے جسم کا گوشت جو اللہ کی نافرمانی میں اگا تھا، بڑھا تھا، اس کو سب کو ختم کیا، ایسی کیفیت بنائی کہ اس کے جسم پر صرف ہڈیاں اور چمڑے رہ گئے تھے اور گوشت سب گل گئے تھے۔ اس نے کہا جب اللہ کی نافرمانی میں یہ گوشت بڑھے ہیں تو اب ان گوشت کو پگھلا دوں گی،
چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس طریقے سے توبہ کیا، پھر وہ دوبارہ اللہ کے نافرمانی کی طرف نہیں گئی، اس نے توبہ کیا صدق کے دل سے اور مقرب بارگاہ الہی ہو گئی۔ یہ اس کے ارتقاء کی منزل تھی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آج تاریخ اسلام میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے، اخلاقی کتابوں میں شامانہ کے واقعے کو آپ پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، اس کا نام اب وہاں سے نکل آیا کہ وہ معصیت کار تھی، اب معصیت کار نہیں رہ گئی، اب مقرب بارگاہ الہی بن گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔